میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہر دانش مند آدمی، عقل مند آدمی، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ نیک ہو جائیں، میری اولاد نیک ہو، معاشرہ، سوسائٹی نیکی پہ آ جائے۔ ہمارا دین بھی ہمیں نیک دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر آسمانی مذہب، ہر آسمانی شریعت، اس کا حاصل یہ تھا لوگ نیک کردار بن جائیں، لوگوں کی زندگی نیکی پہ آ جائے، نیکی عام ہو جائے، نیکی رواج پا جائے، نیک کردار معاشرے کے اندر پھلے پھولے۔ یہ دین کا بھی مقصد ہے۔ البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ نیکی ہے کیا؟ یہ بات قابل تحقیق ہے کہ بات بتائی جائے کہ نیکی ہے کیا اور نیک کسے کہتے ہیں؟ نیکی ہے کیا؟ ورنہ ایک آدمی سود کے پیسے سے کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، وہ اسے بھی نیکی سمجھ رہا ہے۔ حرام کما رہا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہوتا ہے، وہ اسے بھی نیکی سمجھتا ہے۔ بلکہ چور ڈاکو بھی جب مالداروں کے ہاں سے چوری ڈاکہ کرتے ہیں اور غریبوں کے گھروں میں پھر راشن پہنچاتے ہیں تو وہ اسے بھی نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلا دے، یہ سوچے بغیر کہ میرے اس انداز سے بے حیائی کتنی پھیل رہی ہے، تو وہ لوگوں کو اس خوش کرنے کو بھی نیکی سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک لا علمی ہے۔ یہ دنیا میں ایک جہالت رواج پا گئی ہے کہ آدمی جس سطح کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھ بیٹھتا ہے یہ نیکی ہے اور یہ نیک کام ہے اور یہ نیکی کی کام ہے۔ یہ سوچے بغیر اور یہ سمجھے بغیر، اس کا علم لیے بغیر کہ اللہ نے نیکی کہا کس کو ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے عقل سے نیکی کا ایک معیار بنا لے گا تو پھر تو نیکیوں کی شکلیں بڑی مختلف ہو جائیں گی۔ تو نیکی تو اللہ نے قبول کرنی ہے اور نیکی پہ ثمرات اور انعامات وہ بھی اللہ نے دینے ہیں۔ تو پھر ہم اللہ قریب سے پوچھتے ہیں نیکی ہے کیا اور نیک کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا۔ اللہ کہہ رہے یہ ہے نیکی کرنے والے، اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نیک ہیں تو یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ۔ واولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ تو فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف صرف مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی کی راہ ان لوگوں کی ہے۔ کن لوگوں کی؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاتے،
والملائکتی، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، والکتاب والنبیین، کتاب پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، حاجت مندوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، گردنیں چھڑاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عہد کیا، وعدہ کیا، پورا کرتے ہیں، جیسے بھی حالات آئیں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر اور تفصیل ایک آیت میں بتائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ان دو آیات میں اللہ نے نیکی بتائی ہے، یہ ہے نیکی، اور جو ان پر زندگی دے کے آ گیا وہ ہے نیک آدمی، اس کا کردار نیکی پر ہے، وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو ان دونوں آیتوں میں آیا۔ ایک ہے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا۔ دوسرا ہے مال اللہ کی محبت میں اپنی اس محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنا، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، راہگیروں میں، سائلوں میں اللہ کے لیے دینا، گردنیں چھڑا دینے میں۔ تیسری چیز نماز قائم کرنا، چوتھی چیز زکوٰۃ دینا، پانچویں چیز وعدہ اور معاہدوں کو پورا کرنا، ہر حالت میں صبر کرنا، برداشت کرنا، مضبوطی سے دین پہ جمے رہنا، ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، خواہ وہ اجنبی ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو، ہم مذہب ہو، دوست احباب، جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ، راہگیروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور حسب ضرورت ان کی مدد کرنا۔ اللہ کہہ رہا جن کی زندگی میں یہ اعمال ہیں یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ ہے نیک کردار، یہ ہے نیکی کی راہ جو اللہ نے بتائی۔ یہ ایک آئینہ ہے۔ قرآن کی ان آیات میں اگر کوئی شخص نیک بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اس تصویر میں دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں اللہ کریم نے نیکی کی ضمن میں فرما دی۔ یہ ہے البر، یہ ہے نیکی، یہ ہے نیک آدمی، یہ ہے نیک کردار۔ اب کوئی آدمی اللہ پر ایمان ہی نہ لائے اور پھر کوئی ایسے عمل کر لے، کوئی کہہ دے بڑا اچھا کام، بڑا نیک کام کیا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک لگائے بغیر 0 لگا دو، یا ایک سے پہلے 0 لگا دو، مائنس پہ چلا جائے گا۔ ایمان، اور صرف ایمان نہیں، ایمان والے اعمال بھی، تب نیکی پہ آئے گا۔ ہاں پھر درجہ بدرجہ ہے کہ وہ نیک اعمال کس درجے کے کر رہا ہے، اس درجے کا وہ نیک ہے، اس درجے کا وہ نیک۔ نماز کتنی بڑھیا ہے، زکوٰۃ کتنی بڑھیا ہے،
اس کے اخلاق کتنے بڑے ہیں، اس کے معاملات کتنے پاکیزہ اور صاف ہیں، وہ درجہ بدرجہ ہے. لیکن ان اعمال کے بغیر نیکی کی زندگی کا تصور کوئی نہیں ہے. نیکی کا معیار یہ ہے، اور یہ بات اللہ نے کہی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکیوں کی راہ دیکھنی ہے، نیک آدمی کی راہ دیکھنی ہے تو وہ یہ ہے بھائی. نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، شرافت، نیک نامی، عزت جو اسلام دیتا ہے وہ ان نیکیوں کے ساتھ ہے. اس کے بغیر نہ شرافت ہے، نہ عزت ہے، نہ نیکی ہے. وہ اس کردار کے ساتھ کہ کون اس کردار کا حامل ہے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان البر لا یبلا. ایسی نیکی والا آدمی اور ایسی نیکی کا خزانہ رکھنے والا آدمی یہ یاد رکھے کہ اس کی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. اگر اس کے خزانے میں ایسی نیکی موجود ہے نا، وہ تو کبھی نہ کبھی مشکل گھڑی میں یہ نیکی اپنا کام دکھائے گی. کسی ازمائش میں یہ مشکل گھڑی میں یہ نیکی دکھائے گی. یہ نیکی مرجھاتی نہیں ہے، اس پہ خزاں نہیں آتا، اس کی جڑیں خشک نہیں ہوتی، اس کی خوشبو، اس کا پھل ہمیشہ آتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیکی تو ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نیکی رکھنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ غار میں پھنس گئے، چٹان گر گئی، اندر اندھیرا ہے، جنگل بیابان کا علاقہ ہے، کس کو آواز دیں، کس کو بلائیں. اپنی زندگی کے آخری سانس گننے لگے. اب ہر ایک نے اپنی نیکی کا واسطہ اللہ کو دیا. ایک نے کہا اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا، نیکیوں کے فہرست میں آیا نا ابھی. ایک کہنے لگا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا کہ میں ایک دن بکریاں چرانے باہر نکلا، دور نکلا، واپس آیا، والدین سو گئے، بکریوں کا دودھ نکال کر سرانے کھڑا ہو گیا، اس خیال سے کہ اگر ان کی نیند بھوک کی وجہ سے نیند ختم ہوئی، بیدار ہوئی ہے تو میں فوراً پیش کر دوں گا. اٹھاتا نہیں ہوں، نیند خراب ہو جائے گی. ساری رات سرانے یہ اولاد، یہ بیٹا یوں ہی کھڑا رہا، ساری رات یوں ہی گزر گئی. سبحان اللہ. اس سعادت مند بیٹے کے پاس اپنے خزانے میں یہ نیکی تھی. اس نے اللہ کے سامنے اس مصیبت میں پیش کر دی، اے اللہ میرا یہ مشکل ہے، میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، یہ پریشانی آ گئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی آدم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی نے اثر دکھایا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، چٹان ہلی، کچھ روشنی، کچھ ہوا. دوسرا کہنے لگا اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے کزن سے تعلق ہو گیا تھا، میں گناہ کے لیے اس کے قریب آیا، اس نے اس کے لیے معاوضہ مانگا، میں کمائی کر کے معاوضہ لے کر اس کے پاس آ گیا. خلوت تھی، تنہائی تھی، برائی کے لیے اور کوئی رکاوٹ نہیں، نہ کسی انسان کی نظر، نہ قانون کا ڈر، برائی میرے سامنے تھی. اس موقع پہ اس بچی نے کہا اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر. اس موقع پہ میں اپنے نفس پہ قابو پا لیا، صبر، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، میں اس نافرمانی سے اور گناہ سے رک گیا. اے اللہ یہ صرف تیری خاطر تھا. یہ خوش نصیب انسان، اس کے خزانے میں بڑی قیمتی نیکی تھی، اللہ کو اس نیکی کا واسطہ دیا. اے اللہ مصیبت میں، پریشانی میں آ گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹان اور ہٹی، لیکن نکلنے کے قابل نہ ہوئی کہ یہ نکل سکے. تیسرا کہنے لگا اے اللہ، تیسرے کے پاس معاملات کی نیکی تھی، معاملات کی نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سبحان اللہ،
ثابت قدمی، اپنے نفس پہ قابو پانا، گناہ پہ قدرت رکھتا ہے، برائی کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، رکتا ہے، نفس کو قابو کر لیتا، بڑی نیکی ہے، بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ تیسرا، معاملات کا اتنا صاف، مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس نے وہ مزدوری اپنے کاروبار میں لگا دی۔ 12 سال کے بعد وہ آدمی آیا، کہنے لگا مجھے میری مزدوری چاہیے، میں وادی میں کھڑا تھا، وادی میں بے شمار جانور تھے اور ان کے چرانے والے، خیال رکھنے والے غلام بھی تھے۔ میں نے کہا یہ جتنا وادی میں تجھے نظر آ رہا ہے یہ سب تیرا سرمایہ ہے، لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، اللہ سے ڈر، میری مزدوری دے دے۔ کہا سچ کہہ رہا ہوں، یہ ساری تیری ہی مزدوری ہے۔ وہ سارا لے کے چل دیا، کہنے لگا اے اللہ یہ معاملہ میں نے تیرے خاطر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خزانے میں بھی بڑی قیمتی نیکی تھی، اس نے اللہ کے سامنے یہ نیکی پیش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لگے ان تینوں نے نیکیاں جب پیش کی تو اللہ نے چٹان اپنی قدرت سے ہٹائی، اور اس نیکیوں پر اللہ کی مدد اور نصرت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، چٹان ہٹی اور انہیں ایک نئی زندگی نصیب ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، ان البر لا یبلا، نیکی نہیں پرانی ہوتی، نیکی نہیں پرانی ہوتی، بس اللہ کرے میری نیکی ہو ٹھیک، اللہ کرے میری نیکی ہو ٹھیک، اللہ کرے میری زندگی نیکی پہ ہو میری زندگی میں نیکی۔ اور جس خوش نصیب کے پاس یہ نیکیوں کا خزانہ ہے وہ بڑا مالدار ہے، بڑا مالدار ہے۔ مشکل اور مصائب کی گھڑیوں میں، آزمائش اور رکاوٹوں میں، امتحان اور آزمائشوں میں یہ نیکیاں اپنی تاثیر دکھاتی ہیں، اپنا اثر دکھاتی، آج بھی اور کل کی اندھیر گھاٹیوں میں بھی یہ نیکیاں اپنا اثر دکھائیں گی۔ تو میرے عزیزو، انسانی سمجھ بوجھ کے مطابق کسی کو نیکی سمجھ لینا نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی کے بارے میں بات قابل توجہ ہے، اللہ سے پوچھنی چاہیے کہ نیکی ہے کیا اور نیکی کا کردار کیا ہے، اور اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں نیکی کی بات کرنے میں، نیکی کے دعویٰ کرنے میں، یہ سچے ہیں، یہ واقعی سچے لوگ ہیں کہ واقعی یہ نیک لوگ ہیں۔ تو یہ ایک نیکی کی زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیاں ایسی نیکیوں پہ لانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور زندگی ہماری نیکی پہ گزرے، ہماری اولادیں نیکی پہ آ جائیں، ہمارا گھر اس آیت کا نمونہ بنے۔ اللہ کرے ہمارا معاشرہ، سوسائٹی، یہ قوم، یہ امت ان نیکیوں پہ آ جائے۔ اس میں ہماری فلاح ہے، اس میں ہماری نجات ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔